अनाउंस कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई नौकरी कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे और वो बेरोजगार हो गए। जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट, इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा किसके लिए वो काम कर रहा था, कब से वो बेरोजगार हुआ। सारे बड़े शरीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में, सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फायदा उठाते हो, बाकी लोगों को भी कहें, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो इसका मतलब सारी चीजों की आप कीमतों को नीचे आना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना से बेरोजगार होने वालों के लिए माली इमदाद का ऐलान। बेरोजगारी के शिकार अफराद को फीकस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। शहरियों को खुद को वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा, साबित करना होगा वो क्या काम करते थे और कब से बेरोजगार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बरसगीर में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल पाकिस्तान में मिलने का दावा। कहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है, अब कीमतें कम हुई हैं तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बताएगा 18वीं तरमीम, गिल बताएगा मैं 18वीं तरमीम क्या है, पीपल्स पार्टी को बताएगा। फैसल वावड़ा बताएगा पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम क्या है। अली जैदी बताएगा हमें कि 18वीं तरमीम क्या है। इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या और आइन क्या है। अब ये हमें बताएंगे वो लोग जिनको आइन की अलिफ बे नहीं पता है। मैं चैलेंज करता हूं, वजीर आजम मुझे बता दें कि आइन के अंदर आर्टिकल कितने। फैसल वावड़ा, अली जैदी, शहबाज गिलिया, इमरान खान हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है। जिन लोगों को आइन की अलिफ बे नहीं मालूम, क्या ये हमें बताएंगे। सिंध के वज़रा की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सईद गनी बोले, 18वीं तरमीम खत्म करने की बात करने वालों की हुकूमत 3 सीटों पर खड़ी है। इस्लामाबाद, पंजाब, कोयटा, पेशावर, हर जगह डॉक्टर कह रहे हैं लॉकडाउन जरूरी है। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पार्टी की बुनियाद पर डॉक्टर्स कह रहे हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा, विभाग ने एहसास प्रोग्राम के जरिए वायरस फैलाया। बिलावल ने कौमी यकजहती की बात की। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल का सिंध के वज़रा पर गलत बयानी का इल्जाम। सिंध को दिए गए सामान की तफसीलात जारी कर दी। कहा, एमजीएमए के जरिए सिंध को 5,04,447 फेस मास्क, 2,90,986 सर्जिकल मास्क, हिफाजती सूट 1,48,334, गॉगल्स 8,773 दिए गए। ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स, कैप, गाउन, शू कवर्स, फेस शील्ड भी दिए गए। रोजों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। इस दफा नैब जो है 2 तरफा टार्जन बनेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। तो सब्दा ये जाली है जो मार्केट में आया है, और जिन गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो नून वाले तरमीमें मांग रहे हैं, वो नैब से एक मजाक होगा। रमजान के बाद नैब 2 तरफा टार्जन बनने जा रही है। वफाकी वजीर शेख रशीद का दावा। ईद के बाद कुछ लोग अंदर जा सकते हैं। शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम अभी नहीं देख रहे। नून लीग वाले जो तरामीम मांग रहे हैं वो नैब से मजाक होगा। शुगर माफिया हर हुकूमत में होते हैं। कहा कि नवाज शरीफ के बाद फिरदौस आशिक आवान कहेंगी मुझे क्यों निकाला। कहा कि पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं, मजाक हो रहा है। सियासी यतीमों के सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए चीखें निकल रही हैं। शेख रशीद के बयान पर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, पूरी की पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है। ईद से पहले और बाद में अवाम का आटा चीनी चोरी करने वाले जेल जाने वाले हैं। परवेज मुशर्रफ की बाकियात शहबाज शरीफ को जेल से डराने की नाकाम कोशिश न करे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक का कहना है कि उन पर अब तक मैच फिक्सिंग के इल्जामात साबित नहीं हो सके। उनके खिलाफ बहुत से लोगों ने बयानात दिए, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं। वो कोर्ट से क्लियर हुए
انہوں نے آج تک کوئی جرمانہ ادا نہیں کیا. جسٹس قیوم کمیشن کی سماعت جسٹس صاحب کے گھر میں ہوئی. ایک کمرے میں کھڑا کیا گیا, وہیں فیصلہ سنا دیا گیا. بھارتی فوج کی LOC کے حاجی پیر اور سنگھ سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری, خاتون زخمی. ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے خودکار ہتھیاروں, راکٹوں, بھاری مارٹرز, آرٹلری کا استعمال کیا گیا. بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر اہلکار کی دفتر خارجہ طلبی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. بھارت سے 2003 کے جنگ بندی معاہدے کا احترام کرنے کا مطالبہ. ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے ریکارڈ 1297 کیس, مزید 32 متاثرہ افراد کا انتقال. مرنے والوں کی تعداد 417, کورونا مریضوں کی تعداد 18,114 ہو گئی. سندھ میں 6,675, پنجاب میں 6,733, بلوچستان میں 1136, خیبر پختونخوا میں 2,799 افراد کورونا کے مریض. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سب سے زیادہ 9,164 ٹیسٹ کیے گئے. پنجاب حکومت کا کل سے روزانہ کورونا کے 6,000 ٹیسٹ کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان رزدار کا کہنا ہے کہ لاہور, راولپنڈی, ملتان, گوجرانوالہ, گجرات میں اسمارٹ سیمپلنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے, جس سے کورونا کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا جائے گا. کاروبار کھولنے سے متعلق وفاقی حکومت کو سفارشات پیش کی ہیں. دنیا بھر میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 2,40,000 کے قریب پہنچ گئی. 34 لاکھ سے زائد افراد متاثر. یورپ کے بیشتر ممالک اور ایران میں وبا کا زور ٹوٹنے پر کاروباری زندگی بحال ہونے لگا. امریکہ میں کورونا سے تباہی جاری, مزید 1,900 افراد چل بسے. مرنے والوں کی تعداد 66,000 ہو گئی. کورونا سے روسی دارالحکومت میں 2.5 لاکھ افراد متاثر. بھارت میں ایک دن میں ریکارڈ 2,300 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص. ایران میں کورونا سے مزید 65 افراد کا انتقال. کورونا وائرس پلٹ کر وار کر سکتا ہے. کورونا سے متاثر ممالک کو لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ کم کرنا چاہیے. عالمی ادارے صحت نے خبردار کر دیا. کہا اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو طویل المیعاد طبی سہولتیں فراہم کرنا. قیدیوں اور تارکین وطن کی صحت کو ہنگامی طور پر محفوظ بنانا ہوگا. کورونا سے متعلق رد عمل میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا. عالمی ادارے نے 30 جنوری کو کورونا کو عالمی صحت کے لیے خطرہ قرار دے دیا تھا. سعودی عرب نے کورونا سے متعلق غلط معلومات اور خوف و ہراس پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. سعودی پبلک پروسیکیوٹر نے خبردار کر دیا. کہا شہری وبا سے متعلق غیر مصدقہ معلومات پر توجہ نہ دیں. افواہیں پھیلانے والوں کو نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی میں مدد کریں. کورونا وائرس کے سامنے آنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری بند کرنے کا حکم. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہائی کورٹ میں جراثیم کو اسپرے کرانے کی ہدایت. ہائی کورٹ کی ریٹ برانچ میں کام کرنے والے ملازم میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی. کورونا وبا سے مری کی رونق ہی کم ہو گئی. سیاحتی مقامات پر سناٹا. سیاحت سے جڑے درجنوں دیگر کاروبار بھی بند. ہوٹلوں میں کام کرنے والے ہزاروں ملازمین بے روزگار. لاک ڈاؤن کے دوران کام نہ ملنے سے اسلام آباد میں دہاڑی دار مزدور پریشان. کراچی میں کارپینٹرز کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. پنجاب حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کے اوقات کار بڑھانے کا حکم. اب یوٹیلیٹی سٹورز صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے. شہری کار کے بعد بھی خریداری کر سکیں گے. پاک افغان سرحد طورخام کی یک طرفہ بحالی سے افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی جاری. طورخام سرحد کو وزارت داخلہ کے حکم پر یک طرفہ بحال کر دیا گیا. بعد پاکستان سے داخل ہونے والے پاکستانیوں کو قرنطینہ سینٹرز منتقل کیا جاتا ہے. بدین میں
آوارہ کتے کے حملے میں زخمی ہونے والے 7 سالہ بچے کو علاج کے لیے حیدرآباد منتقل نہیں کیا جا سکا. زخمی بچے کو سول اسپتال بدین کی انتظامیہ نے حیدرآباد لے جانے کا کہا تھا. ایمبولینس کا کرایہ اور علاج کے پیسے نہ ہونے پر باپ بچے کو گاؤں واپس لے گیا. اسپتال حکام کا آج بچے کو حیدرآباد لے جانے کے لیے ایمبولینس فراہم کرنے کا وعدہ. ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ کے شکیل الرحمان 51 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز، جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج. کراچی، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت کئی شہروں میں صحافتی تنظیموں، وکلاء، مزدور تنظیموں، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے. سے زائد میڈیا اداروں کی تنظیم ون فری پریس کولیشن نے رواں ماہ آزادی صحافت کے لیے خطرہ بننے والے 10 واقعات کی فہرست جاری کر دی. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری دنیا بھر میں آزادی صحافت کو درپیش خطرات میں ٹاپ 10 میں شامل. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری. ضلع پلوامہ میں فائرنگ کر کے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. کے بیشتر شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں. دادو 47 ڈگری کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر. نوابشاہ 46، سکر 43، حیدرآباد، شور، خانپور 41، بی جی خان، مٹھی، تربت میں 40 اور کراچی میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں 5 سے 8 مئی کے دوران ہیٹ ویو کا امکان. سمندری ہوائیں معطل رہنے اور 42 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی. لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار. سابق کرکٹر محمد یوسف نے شعیب اختر اور تفضل رضوی کو اپنے درمیان تنازع فہم و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ دے ڈالا. کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ شعیب اختر پاکستان کے اسٹار کھلاڑی ہیں. ایسی چیزوں سے کرکٹ پیچھے جاتی ہے، نوجوان کھلاڑیوں پر برا اثر پڑتا ہے. سنیں گے ہم جیو تو ایسے میں وہ کہانیاں جو بدل رہی ہیں پاکستان کا مستقبل. اپنی ہمت سے، حوصلے سے، لگن سے، محنت سے اور عزم سے پاکستان کے افق پہ جگمگاتے ستارے جنہیں دیکھ کر ہم کہتے ہیں جیو تو ایسے، 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 جیو تو ایسے. کامیاب پاکستانیوں کی کہانیاں جنہوں نے کیا روز سے زیادہ. دیکھیے کامیاب پاکستانیوں کی جگمگاتی کہانیاں. جیو نیوز لے آیا ملک کا نام روشن کرنے والوں کی داستان جیو تو ایسے. پروگرام کے میزبان ہیں جنگ اور جیو کے ٹیکنیکل آفیسر ڈاکٹر عمر سیف. پہلی قسط میں حمزہ علی عباسی نے شوبز چھوڑ کر مذہب سے لگاؤ کی وجہ بیان کی. اے ایس پی آمنہ بیگ اور عائشہ چندری گر کی کامیابیوں کا بھی ذکر. کے ہوٹلوں میں کورونا مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے نرسوں کی جگہ روبوٹ متعارف. امریکہ کے لگژری ہوٹلز نے بھی سماجی فاصلے کی پالیسی اپنا لی. گاڑی خود پارک کرنا ہوگی، سامان خود اٹھانا ہوگا، کھانا آرڈر کرنے کے لیے اسمارٹ فون ایپ کا سہارا لینا ہوگا. ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ہم لڑنا ہے، پائی رکھنی ہے، گھر میں ہی زیادہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنا ہے، اس دعا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنا ہے. ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے.
कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगे ही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।